ثم قال اللہ تعالی بعدہ متصلۃ، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد متصل فرمایا وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ٹھیک ہے، اور تم ان کافروں سے قتال کرو یعنی یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی خالص اللہ کا ہو جائے۔ تو اگر یہ باز آ جائیں فلا عدوانہ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے یعنی سوائے ظالمین کے، مطلب ظالمین پر ہی اب جو ہے زیادتی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو یعنی حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے، والحرمات قصاص، اور حرمات یعنی جو حرمات ہیں ان میں برابری ہے، ٹھیک ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو اگر یعنی فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اسی قدر زیادتی کر سکتے ہو کہ جو اس نے کی، جو اس نے تم پر کی۔ تو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے یعنی خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم ان سے قتال کرو یعنی یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ تو آیت محکمۃ، یہ محکم آیت ہے، بالکل منسوخ نہیں ہے، محکم آیت ہے، یعنی کہ تم ان سے قتال کرو یعنی یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یہ محکم آیت ہے، ناسخۃ للآیات المقیدۃ بحرمۃ القتال فی الشہر الحرام۔ تو بتا رہے ہیں یہ ان آیتوں کے لیے ناسخ ہے کہ جن آیتوں میں حرمت والے مہینے میں یعنی قتال کی حرمت کی قید ہے کہ قتال حرام ہے۔ تو حرمت والے مہینے میں قتال حرام ہے، تو جہاں پر یہ قید ہے تو اسے اس نے منسوخ کر دیا، کیونکہ ہمارے نزدیک حرمت والے مہینے میں قتال کر سکتے ہیں، وہ منسوخ ہے۔ ای قاتلوہم حتی لا یکونوا شرکن، یعنی ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی شرک ہی نہ باقی رہے، کوئی شرک نہ بچے۔ ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے خالص، یعنی ایسا خالص اللہ کے لیے ہو جائے کہ جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رہے، یعنی ای لا یعبدونہ بشیء، مطلب شیطان کی لوگ کچھ بھی عبادت نہ کریں، کچھ بھی اس کی پرستش نہ ہو، تو یہ خالص دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، تو اگر یہ رک جائیں، اَيَمْتَنَعُوا عَنِ الشِّرْكِ، یعنی شرک سے رک جائیں، تو اب تم ان سے قتال نہ کرو، لِأَنَّهُ لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اس لیے کہ اب زیادتی نہیں کرنا ہے مگر ظالمین پر، مطلب ظالمین کا مطلب تو جو اب ظلم کر رہے ہیں، جو باز نہیں آئے، تو انہی پر اب جو ہے زیادتی ہے، تو یہ لوگ ہیں وَلَا يَبْقَوْا ظَالِمِينَ حِينَئِذٍ، اور اب یہ شرک سے رک کر اب اس وقت یہ ظالم نہیں بچے، تو اب ان پر زیادتی نہیں کرنا ہے۔ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا، اور اب یہ ظالم باقی نہیں رہے اس وقت کیونکہ رک گئے ہیں، ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا إِلَّا الظَّالِمِينَ غَيْرَ الْمُنْتَهِينَ، تو اب بتا رہے تو اب یعنی ظالمین کے سوا کسی پر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے، جو ظالمین یعنی انہی پر کرو جو ظالمین یعنی باز نہیں آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ کہا گیا جزاء الظالمین، مطلب ظالموں سے جو یعنی ظالموں کو بدلے، ظالموں سے جو بدلہ لیا جا رہا ہے اس بدلے کو بھی ظلم کہہ دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا نا کہ ظالموں پر ہی ظلم کرو، فلا تظلموا الا الظالمین، تو صرف ظالموں پر ہی ظلم کرو۔ تو اس کا مطلب صنعت مشاکلہ کے طور پر کہ حقیقت میں ظالموں کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے، لیکن صورت میں وہ ایک سا ہے کہ جیسا ان کی طرف سے ظلم تھا ایسے یہ بدلہ ہے۔ وہ بتا رہے سمیہ جزاء الظالمین ظلمن، اور ظالمین کو جو بدلہ دیا ہے اس بدلے کو ظلم کہہ دیا گیا ہے، یعنی صنعت مشاکلہ کی وجہ سے کہ صورتاً یعنی ایک ہے، تو جیسا انہوں نے جو کیا ہے تو ان کا بدلہ دو گے اسی کی طرح، تو اب جو ہے اسے ظلم کہہ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ میں بالکل یہی ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تو اب تم اس پر زیادتی کرو اتنی مقدار جو اس نے تم پر کی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ زیادتی کرو، تو فاعتدوا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی زیادتی کا بدلہ دو، تو ایسے مدارک میں ہے۔ وبہذا المضمون ایضا ذکر اللہ تعالیٰ فی سورۃ الانفال، تو بتا رہے اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی مطلب نظم قرآن میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ وہاں عبارت قرآن کے جو ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے فَهْمُ مِنْهُ قَتْلُ الذِّمِّ وَالْحَرْبِ جَمِيعًا، کہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ ذمی اور حربی تمام سے قتال کرنا ہے، کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ،
حتی لا تکون فتنہ کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو اس کا مطلب سب سے قتال کرنا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا. تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فإن اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قتل کی انتہا کو بنایا ہے، مطلب یہ کہ ان سے قتال کرنا ہے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو فتنے کے ختم ہونے کو جو ہے قتال کی انتہا بنایا ہے. تو بھائی اللہ رب العزت نے قتال کی انتہا قرار دیا ہے، ہوا انتفاع الفتنہ، وہ فتنے کا ختم ہونا. تو فتنے کے ختم ہونے کو انتہائی قتال قرار دیا ہے، یعنی کہ شرک کے ختم ہونے کو. اور یہ شرک جو ہے ذمی ہو یا حربی ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک میں موجود ہے. تو اس کا مطلب جب تک کہ کوئی بھی ذمی کوئی بھی جو ہے حربی باقی رہے، تم جو ہے قتال کرتے رہو. تو کیا پھر مطلب ہوگا؟ حالانکہ جو ہے ذمی سے قتال جائز نہیں ہے. تو اس کا کیا جواب وقیل؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ اجاب عنہ بعض الفضلاء، کہا گیا ہے کہ اس کا بعض فضلاء نے یہ جواب دیا ہے کہ بأن المراد بانتفاع الفتنۃ انتفاع سلطانہ، مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زور ختم ہو جائے، زور نہ رہے. تو پتہ نہیں زور تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی ذمے کا بھی ختم ہو جاتا، حربی کا ختم بھی ہو جاتا. تو یہ زور ختم ہونا مراد ہے. بتا رہے بعض فضلاء نے یہ جواب دیا کہ فتنے کے ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ انتفاع سلطانی، کہ کافر کا جو زور اور دبدبا ہے اور جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے. اس طریقے سے یعنی ختم ہو جائے کہ لا یجری اہل الشرک احکام دینہم، ایسے ختم ہو جائے کہ اہل شرک اپنے دینی احکام جاری نہ کر سکیں. یعنی وَأَهْلُ الْجِزْيَةِ صُلِبَ عَنْهُمْ احکام دینہم، اور جو ٹیکس دینے والے ہیں مطلب ذمی، تو ذمیوں سے یعنی ان کے دینی احکام جو ہے سلب کر دیے جائیں، مطلب وہ مسلوب ہو گئے، وہ اپنے دینی احکام وَانْقَادُوا احکام الاسلام، اور وہ احکام اسلام کے مطیع ہو جائیں. تو یہ معنی ہو گیا. اب دیکھو یہ ایک جواب ہو گیا. او بأن الظاہرہ ان حتی ہاہنا لیست للغایت، یا دوسرا جواب یہ ہے کہ کہ ظاہر یہ ہے کہ حتی یہاں غایت کے لیے نہیں ہے، جو غایت کے علاقے معنی میں ہوتی ہے. مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ حتی یعنی وقاتلوہم، ان سے جہاد کرتے رہو، الی انتفاع الفتنۃ، فتنے کے ختم ہونے تک. تو مطلب اس معنی میں نہیں ہے. بتایا وَإِنَّمَا هِيَ بِمَعْنَى لَامِكَ، بلکہ یہاں پر حتی جو ہے وہ لامکہ کے معنی میں ہے. یعنی کیا لامکہ کا مطلب؟ تاکہ کے معنی میں تم ان سے قتال کرتے رہو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. تو اب بتا رہے ہیں اسی طرح فخر الاسلام نے پسند کیا ہے. یہ ایک دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر فتنے سے مراد ہے محاربت، یعنی جنگ جو ہے. تو اب مطلب ہوگا تم ان سے قتال کرو، یعنی تم ان سے قتال کرو حتی لا تکون فتنہ، یعنی یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. تو جنگ کے ختم ہونے تک مطلب جنگی معاملہ. والذی لیس من اہل المحاربت، اور رہے وہ ذمی لوگ تو وہ اہل محاربت میں سے ہے نہیں، وہ ذمی ہے، یہ والذی نہیں ہے، وہ ذمی مطلب والذمی، الذی نہیں ہے، یہ والذمی لیس من اہل المحاربہ، اور ذمی لوگ ان میں سے نہیں ہے کہ جن سے جنگ ہوتی ہے، وہ اہل محاربہ سے نہیں ہے. تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. 3 جواب ہو گئے. چوتھا جواب یہ ہے کہ بأن الآیۃ منسوخۃ او مخصوصۃ بآیۃ البراءۃ، مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ تم کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، مطلب تمام کافروں سے قتال کرو عموم ہو گیا. اور بعد میں حتی یعطوا الجزیۃ، جب تک کہ یہ ٹیکس نہ دے دیں. اس کا مطلب جو ٹیکس دے دیں ان سے نہیں کرنا ہے. تو اب اس آیت کو یا تو اس نے منسوخ کر دیا یا خاص کر دیا. او بأن الآیت منسوخۃ، یا جواب یہ ہے کہ یہ والی آیت کے جس میں تمام سے قتال کا حکم ہے کہ یہ منسوخ ہے یا مخصوص ہے آیت برات سے، یعنی حتی یعطوا الجزیہ سے، کہ ذمیوں سے بھی کرنا ہے، حربیوں سے نہیں کرنا، یہاں تک کہ ذمی ٹیکس دے دیں تو ان سے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ ٹیکس نہ دے دیں. منسوخ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی تو اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو یعنی حرمت والے مہینے کے بدلے مطلب یہ ہے کہ گزشتہ سال جو انہوں نے جو کیا تھا نا وہ حرمت والا مہینہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ حرمت والے مہینے مطلب یہ ذوالقعدۃ عامکم ھذا،
تمہارے اس سال کا ذی القعدہ کا مہینہ یعنی عوض عن ذی القعدۃ عامہم الماضیہ، ان کے گزشتہ سال کے ذی القعدہ کے یعنی بدلے میں ہے۔ مطلب بدلے میں ہے کیا مطلب؟ لما قاتلکم فی ذی القعدۃ الماضیہ، تو جب ان لوگوں نے تم سے قتال کیا گزشتہ ذی القعدہ میں، تو اب تم ان سے قتال کرو موجودہ ذی القعدہ میں۔ تو اب مطلب ہو جائے گا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ یعنی اب ولا تبالو بحرمتی، اب تم اس کی حرمت کی پرواہ نہ کرو، کیا اب کیونکہ یہ کر چکے ہیں نا، والحرمات قصاص، اور حرمات میں جو ہے برابری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب حرمت میں برابری ہے کہ ان کی طرف سے جب ہو گیا تو اب تم اپنی طرف سے کر دو، تو حرمتوں میں تو برابری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مساواتم بینکم، یعنی تمہارے درمیان یعنی برابری کرنا ہے، یعنی تمہارے درمیان برابری کرنا ہے، یہ چاہے وہ گزشتہ میں ہو یا موجودہ ہو، تو دونوں میں برابری کرنا ہے، تو اب یہ برابری ہو گئی۔ فل مسلمون لما کرہوا شیئین، تو مسلمانوں نے جب دونوں کو ناپسند کیا کہ انہوں نے یعنی مسجد حرام میں بھی قتال کو ناپسند کیا ایک چیز، اور حرمت والے مہینے میں بھی قتال کو ناپسند کیا، تو دو چیز، تو جب دونوں کو ناپسند کیا تو خاطبہم فی شأن الحرام بقولہ تعالی ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، تو اللہ رب العزت نے یعنی تو اب اللہ رب العزت نے ان سے مومنین سے خطاب کیا مسجد حرام کے بارے میں اس فرمان سے کہ تم ان سے قتال مسجد حرام میں اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ابتدا نہ کر دیں۔ مطلب تم جو ہے ناپسند مت کرو، اگر وہ ابتدا کر دیتے ہیں تو تم اب ناپسند نہ کرو۔ وفی شان الشہر الحرام، اور اللہ رب العزت نے ان سے خطاب فرمایا حرمت والے مہینے میں اس قول سے کہ الشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینے میں ناپسند نہ سمجھو، ان کی طرف سے بھی ہو چکا ہے، تو حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، اور حرمتوں میں تو برابری ہے۔ تو یہی اس کا خلاصہ ہے سبق لہ ہذہ الآیات فی ہذہ المواضع، کہ اس جگہ میں ان آیتوں کا ان آیتوں جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا یہی خلاصہ ہے۔ وَكَفَاكَ هَذَا، اور تم کو اتنی تفسیر کافی ہے۔ وَخَلْصُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِن كُتُبِ التَّفْسِير وَالتَّفَاسِير فِي آيَاتِ القتال، تو بتا رہے ہیں اور ان کا خلاصہ کہ جس پر میں واقف ہوا، تو اس بات کا خلاصہ کہ جس پر میں کتب فقہ اور کتب تفسیر سے واقف ہوا آیت قتال کے سلسلے میں، تو ان تمام کا خلاصہ ہوا یہ ہے۔ تو خلص و ما مبتدا ہے اور ہوا انا یہ خبر ہے۔ تو جو کتب تفسیر اور کتب فقہ سے آیات قتال کے سلسلے میں جو واقفیت مجھے حاصل ہوئی، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں لضعفہ، اسلام کے کمزور ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو صرف تبلیغ کا حکم تھا، جیسا کہ اس کی طرف اللہ کا یہ قول اشارہ کر رہا ہے کہ وما علیک الا البلاغ، کہ تمہاری ذمہ داری صرف تبلیغ کی ہے۔ ولم یکن مامورا بالمقاتلۃ والجہاد، اور آقا علیہ السلام کو قتال و جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس وقت صرف معافی کا حکم تھا، کما یدل علیہ، جیسا کہ اس پر فاعفوا واصفحوا دلالت کر رہا ہے، اور اس جیسی آیت دلالت کر رہی ہے۔ تو تسمى هذه آیات العفو والصفو، تو بتا رہے اور ان کو آیات عفو و صف، آیات درگزر کہا جاتا ہے۔ وکلها غیر محصورۃ، اور وہ تمام جو ہیں محصور نہیں ہے، مطلب یعنی انہیں جو ہے بہت آیتیں ہیں۔ وہ تفسیر زاہدی میں یہ ہے کہ وہ تقریباً 70 آیتیں ہیں، اور تفسیر اتقان میں یہ ہے کہ وہ 124 آیتیں ہیں، یعنی اور وہ 124 آیتیں جو آیتیں درگزر ہیں نا، سب کے سب منسوخ ہیں اللہ کے اس قول فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین سے قتال کرو جہاں پاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ وہ تمام کے تمام محصور نہیں ہیں، بلکہ کسی نے 70 بتائی ہیں، کسی نے 124، لیکن جتنی بھی ہیں سب منسوخ ہیں اس سے۔ وبالجملۃ حاصل کلام یہ ہے کہ اشہر حرم کے علاوہ میں قتال واجب ہے۔ دیکھو اشہر حرم کے علاوہ میں قتال واجب ہے۔ وبقیہ فی شہر الحرم ممنوعا، تو اب یعنی شہر کیا ہے حرم کے مہینے میں وبقیہ
مطلب یہی ہے کہ حرمت والے مہینے کے علاوہ میں قتال واجب ہے، اور جو حرمت والے مہینے رہے تو بتانا حرمت والے مہینوں میں ممنوع ہو کر اب بھی باقی ہے، جیسا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال نہیں کرنا ہے، جیسا کہ اس پر اللہ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ قتال فیہ کبیر، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے۔ وقولہ، اور اللہ کا یہ فرمان دلالت کر رہا ہے ولا الشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرنا، ووجب ایضا فی الحل والحرم ایضا، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ تو اب بتا رہے ایک ہی تو یہ بات ہے کہ یعنی شروع میں تبلیغ تھی، صرف معافی اور درگزر کا حکم تھا، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا یعنی ان آیت قتال سے، لیکن حرمت والے مہینے میں قتال پھر بھی جو ہے باقی رہا، وہ ممنوع ہو کر باقی رہا۔ ہم بتا رہے وجب ایضا فی الحل والحرم جمیعا، اور نیز حل و حرم تمام میں جو ہے قتال واجب ہے، ٹھیک ہے، تمام میں جو ہے واجب ہے۔ ثم فسق حرمت الشہر الحرام، ابھی جو اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ حرمت والے مہینے میں جو ہے ممنوع ہو کر باقی رہا، تو بتا رہے اب وہ بھی منسوخ ہو گیا، وہ بھی منسوخ ہو گیا، تو بتا رہے ثم نسخ، پھر حرمت والے مہینے میں قتال کی حرمت بھی منسوخ ہو گئی۔ وقاتل المشرکین کافۃ، سے کہ مشرکین سے مکمل طریقے سے قتال کرو، ٹھیک ہے۔ ونسخ، اب بتا رہے یہاں کہ حل و حرم میں جو عموم ہے کہ حل و حرم میں تمام میں جو ہے واجب ہے، تو بتا رہے عموم منسوخ ہو گیا، یا خاص کہہ سکتے ہیں، بتا رہے جو اوپر پتہ چل گیا ہے کہ حل و حرم تمام میں واجب ہے تو اس کا عموم منسوخ ہو گیا، اور خصہ یا عموم میں تخصیص ہو گئی۔ ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اللہ کے اس فرمان سے کہ تم ان سے مسجد حرام میں قتال کرو، یعنی جب تک کہ یہاں تک کہ وہاں قتال نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں نہیں کرنا ہے، تو حرم میں مخصوص ہو گیا اس آیت کریمہ سے، یا خاص ہو گیا، یعنی یا تو منسوخ ہو گیا عموم یا خاص ہو گیا۔ ثم آیات القتال المذکور فیہا وجوب القتال مطلقا، تو بتانے پھر اس سلسلے میں ذکر کردہ آیات قتال جو ہے نا، آیت قتال میں کیا ہے، اچھا بتانا ثم آیات القتال المذکور، پھر بتانا مذکورہ آیت قتال فیہا وجوب القتال مطلقا، کہ جن آیتوں میں مطلقاً قتال واجب ہے، یعنی مطلقاً قتال واجب ہے نا کہ ان سے جو ہے قتال کرو، مطلقاً قتال کرنا ہے، مطلب چاہے حربی ہو چاہے ذمی ہو یا کوئی ہو، تو جن میں مطلقاً قتال واجب ہے وہ منسوخ ہیں فی حق عموم المفعول، مفعول کے عموم کے حق میں، کہ ہر مفعول سے نہیں کرنا ہے بلکہ جو مفعول حربی ہے اسی سے کرنا ہے، تو یا تو وہ منسوخ ہے یا مخصوص ہے آیت برات سے، کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، جب تک کہ وہ ٹیکس نہ دے دیں، تو اگر وہ ٹیکس دے دیں تو جو دے رہے ہیں ٹیکس یعنی ذمہ ان سے نہیں کرنا ہے، یہ بات اوپر بھی آ گئی ہے مفعول کے عموم کے حق میں، ہاں ٹھیک ہے۔ وفی حق اطلاق الفاعل، تو فرماتے ہیں کہ یعنی جن میں مطلقاً قتال کا وجوب ہے تو وہ منسوخ ہیں مفعول کے عموم کے بارے میں، کہ ہر مفعول سے نہیں کرنا ہے بلکہ ذمی یعنی ہر مفعول سے نہیں کرنا ہے، ذمی کو چھوڑ دینا ہے۔ وفی حق اطلاق الفاعل، اور وہ آیت قتال یعنی فاعل کے مطلق ہونے کے حق میں بھی منسوخ ہیں، کہ ہر فاعل کو قتال کے لیے نہیں نکلنا ہے، ہر مومن فاعل کو، بلکہ وہ لوگ کے جو اندھے وغیرہ ہوں مریض ہوں وہ نہ جائیں قتال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مومنین بھی جو فاعل ہیں تو ان کے حق میں بھی یعنی منسوخ ہو گئی، کہ جن میں صرف عموم تھا، تو بتا رہے ہیں فاعل کے اطلاق کے حق میں بھی وہ آیات کے جن میں قتال کا مطلقاً وجوب ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں اللہ کے اس قول سے کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا الاعرج، تو یعنی جو اندھا ہے اندھے پر کوئی یعنی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جنگ کے لیے نہ نکلے، ایسے اعرج یعنی لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، مریض پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ کے اس قول سے منسوخ کر دیا گیا فاعل کا اطلاق، یعنی ہر فاعل کو نہیں نکلنا بلکہ جو مریض وغیرہ ہوں وہ مومنین نہ جائیں۔ لیس علی الضعفاء، کہ مریضوں پر نہیں ہے یعنی کمزوروں پر اور مریضوں پر یعنی قتال کے لیے نکلنا نہیں ہے، اور ان لوگوں پر کہ جو یعنی اس کو نہیں پاتے ہیں جو خرچ کریں، یعنی جو
یعنی خرچ کریں جہاد میں، وہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں، بالکل مفلس ہیں، تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں کے خیر خواہ بنے رہیں، مطلب اصلاح لوگوں کی کرتے، نصیحت وغیرہ کرتے رہیں. وقولہ تعالی، تو اب اللہ کا فرمان ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مومنوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام جو ہے نکل جائیں، تمام نکلیں، تو جو ہے یعنی ان میں جو ہے کچھ رک جائیں گے. تو یعنی ولا باس ان تکون الآیۃ، تو بتا وقولہ تعالی، یہ بھی وقولہ تعالی وما، اور اس آیت سے وہ منسوخ ہے فاعل کا عموم. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے ناسخۃ لآیۃ فی معنی ومنسوخۃ بأخری فی معنی آخر. ٹھیک ہے، وہی فرماتے ہیں کہ وما کان المؤمنون یہ ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے. کیسے کہ یعنی مومنوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام نکلیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقاتلوہم یا وقتلوہم میں جو ہے کہ تمام ہی کو قتال کرنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ خاص ہو گئے جو نہیں جا سکتے، مریض اور کمزور وغیرہ. اب اس میں تو یہ ہے کہ مومن تمام جو ہے، مومنوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام نکلیں، تو اب یہ منسوخ ہے وقاتلوہم سے. ٹھیک ہے، تو اب ایک معنی کے اعتبار سے یہ منسوخ بھی ہے کہ نہیں جو صحیح سالم ہے وہ نکلیں گے، اب وما کان المؤمنون منسوخ بن جائے گا. تو یہ معنی کے اعتبار سے ناسخ بھی بننا ہے، ہاں، اور معنی کے اعتبار سے یعنی منسوخ وہی بتا رہے. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی آیت دوسری آیت کے لیے ناسخ بن جائے یعنی معنی میں، اور وہ منسوخ بن جائے اسی دوسری سے، یعنی دوسری سے منسوخ ہو جائے دوسرے معنی کے اعتبار سے، تو دوسرے معنی کے اعتبار سے منسوخ بھی بن جا رہی ہے. فاحفظہ، تو اس کو صحیح کر کے یاد کر لو، اس لیے کہ علماء اس سے بے خبر ہو گئے ہیں. وقولہ تعالی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اسی قدر زیادتی کر سکتے ہو جو اس نے تم پر کی. وَإِنْ كَانَ نَصًّا فِي بَابِ الْقِتَالِ خَاصَّةً حَيْثُ كَانَ تَتِمَّةً لَهُ، تو بتا رہے ہیں اگرچہ باب قتال میں یعنی خاص کر باب قتال میں یہ صریح ہے، بالکل یہ نص کے طور پر ہے باب قتال میں کہ جو تم پر زیادہ کریں تو تم بھی اسی قدر جو ہے زیادتی کرو، تو باب قتال میں ہے نا یہ. لیکن بتا رہے ہیں اگرچہ یہ باب قتال میں، خاص کر باب قتال میں یہ صریح ہے، کیونکہ یہ اسی کا تتمہ ہے، یعنی اسی کے جو ہے تکمیل ہے کہ اسی جو آیت قتال پیچھے ہیں اسی کی تکمیل ہے، اسی کا تتمہ ہے کہ وہ ادھر سے زیادتی کر دیں تو اسی قدر جو ہے تم بھی زیادتی کرو. تو یہ اسی یعنی قتال والی آیتوں کا ہی تتمہ ہے. بتا رہے اگرچہ صراحت ہے یہ، لیکنہ عام بعبارتہ لکل عدوان و ظلم، لیکن یہ آیت کریمہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے جو ہے ہر کیا ہے عدوان و ظلم، ہر عدوان یعنی زیادتی اور ظلم کے لیے عام ہے. مطلب یہ ہے آیت قتال میں اگرچہ خاص لگ رہی ہے لے یہ آیت کریمہ، کیونکہ آیت قتال کا ہی جو تتمہ ہے اگرچہ تمہیں خاص لگ رہی ہے لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے ہر ظلم و زیادتی کے لیے عام ہے یہ. تو ہر ظلم اور زیادتی مطلب یہ کوئی بھی تم پر زیادتی ہو، قتال والی نہیں، کوئی بھی زیادتی ہو تم ادھر سے جو ہے اسی قدر کر سکتے ہو، کیونکہ اسی کا تتمہ ہے، اسی کے بعد میں ہے یہ، اس لیے اسی کا تتمہ ہے، لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ عام ہے ہر ظلم و زیادتی کو. وَلِهَذَا تَمَسَّكَ بِهِ صاحب الہدایہ، اسی وجہ سے اس آیت سے صاحب ہدایہ نے اس سلسلے میں استدلال کیا ہے کہ یعنی فی اول باب الغصب، یعنی باب الغصب کے شروع میں صاحب ہدایہ نے اس آیت سے اس بارے میں استدلال کیا ہے کہ جو انسان مثلی چیز کو غصب کر لے ثم ہلاکا، پھر وہ ہلاک ہو جائے تو اس پر جو ہے اس کے مثل کو لوٹانا واجب ہے. اس کا مطلب جو اس نے زیادتی کی ہے اب تم بھی اسی قدر جو ہے لے لو اس سے. تو اس سے دو یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ اسی قدر تم بھی لے لو. حیث قال، کیونکہ صاحب ہدایہ کی عبارت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ومن غصب شیئا لہ مثل، کہ جو انسان ایسی چیز کو غصب کر لے کہ جس کا مثل ہوتا ہے، جیسے کیلی ہو یا وزنی ہو، فہلک فی یدی، اب وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، فعلیہ مثلہ، تو اب غاصب پر واجب ہے اس کا مثل دینا، تو مثل چیز ہے تو مثل دینے واجب ہے. تو اس مسئلے کو ثابت کیا ہے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم اسی قدر جو ہے زیادتی کرو جو اس نے تم پر کی. ٹھیک ہے.
اب بتا رہے ہیں وفی بعض النسخ، اور بعض ہدایہ کے نسخوں میں اس طریقے سے عبارت ہے فعلیہ زمان و مثلہ، تو اب اس پر اس کے مثل کو، اس کے مثل کا زمان دینا ہے. تو بتا رہے اس کا مثل دینا ہے یا زمان دینا، بات تو ایک ہی ہے، وہ بھی تو زمانتی تھا. ولا تفاوت بینہما، تو بتا رہے ہیں لفظ میں فرق ہے، دونوں میں معنن کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہذا لأن الواجبہ، وہ اس لیے کہ واجب تو وہ صرف مثل ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی وجہ سے مثل واجب ہے. اب دیکھو اس مسئلے کی کہ جو کسی چیز غصب کر لے تو اسے مثل چیز کو لوٹانا ہے، تو نقلی دلیل تو یہ آیت کریمہ پیش کی ہے صاحب ہدایہ نے، اور عقلی دلیل یہ ہے ولی ان المثل، یعنی اور اس لیے کہ، یعنی دوسری دلیل وہ اس لیے کہ مثل جو ہے اعدل لما فیہ من مراعات الجنس والمالیت، تو ماں کا بیان ہے من مراعات الجنس. تو بتا اب یہیں پہ ترجمہ لا دیں وہ، اور اس لیے کہ مثل جنس اور مالیت کی رعایت کو کے لیے زیادہ انصاف و عدل والی ہے، لما فیہ، جو کہ عدل و انصاف اس مثل میں ہے. فیکون ادفع لضرر، تو اب جو ہے یہ مثل جو ہے یہ ضرر کو زیادہ دفع کرنے والا ہوگا جو ضرر کو جو ہے مالک کو ہوا. ھذا کلام، یہ جو ہے ان کا کلام ہو گیا. وانما قال اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فاعتدوا، ٹھیک ہے، بمثل ما اعتدى علیکم، کہ تم ان پر جو ہے زیادتی کرو. تو وہی بات زیادتی کہہ دیا اسے، حالانکہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ تو اپنی چیز ہی لینا ہے، یعنی اپنا بدلہ لینا ہے. تو بتا رہے فاعتدوا، اللہ نے جو فرمایا تو ان کانا جزاء الظلم عین العدل، تو بتا رہے اگرچہ ظلم کا بدلہ وہ بعین ہی عدل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی اسے فاعتدوا زیادتی فرمایا للمشاکلۃ. تو للمشاکلۃ کا تعلق جو ہے یعنی قال اللہ تعالی فاعتدوا سے ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت نے فاعتدوا فرمایا اگرچہ جزائے ظلم بعین ہی عدل ہے. یہ کیوں فرمایا؟ صنعت مشاکلہ کی وجہ سے، علامہ تقرر، جیسے کہ علم بدیع میں یہ بات ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب فرماتے کقولہ تعالی سبقۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبقہ، تو بتا رہے اور ایسے ہی یعنی اللہ کے اس فرمان میں ہے صنعت مشاکلہ. کیسے کہ سبقۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ سبقہ، اور کون ہے کہ جس کا رنگ اللہ سے اچھا ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی جو ہے جو صنعت مشاکلہ کے طور پر کہہ دیا ہے، دونوں کا سبقہ سبقہ. ٹھیک ہے. وَأَمْثَالُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، تو قولہ تعالی، تو بتا رہے اور اس جیسی آیتیں جو بھی ہیں تو اس معنی میں، تو اس معنی میں اس جیسا اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل، حالانکہ جو بدلہ ہے وہ برائی نہیں ہے لیکن اسی بھی برائی کہہ دیا ہے، وہی صنعت مشاکلہ کے طور پر. جیسے کہ اس کی تحقیق سورہ شورى میں آئے گی، اور یعنی کسی چیز کو غصب کرنا اور اس کے منافع کو غصب کرنا اور زائد چیزوں کو غصب کرنے کا بیان بھی سورہ قصص میں ان قریب انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور وقولہ تعالی وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ مالداروں سے خطاب ہے، خطاب للاغنیاء. ٹھیک ہے. اب بایدیکم کے بارے میں سنو، دیکھو اب تو یہ ہو گیا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اس کی تفسیر سنو کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے. تو یہاں بایدیکم کہا گیا، تو اب یہ ہے کہ بایدیکم سے مراد ہے انفسکم. ٹھیک ہے. ید بول کر جو ہے نا پورا جان مراد لی گئی ہے، پورے نفس مراد لیا. پھر با تو بتا رہے الباء زائدہ، با پھر زائدہ ہو جائے گا. تو بایدیکم میں با زائدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ڈائریکٹ مفعول بھی ہے ولا تلقوا کا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مفعول یہاں پر محذوف ہے، ولا تلقوا بایدیکم انفسکم، تو انفسکم محذوف ہے. دو ترکیبیں ہو گئی. وہ فرماتے ہیں اور ولا تلقوا بایدیکم میں بایدیکم اللہ کا فرمان یہ انفسکم کے معنی میں ہے، والباء زائدہ، اور با زائدہ ہے. اب مطلب ہو جائے گا لا تلقوا انفسکم الی التہلکہ، کہ اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک ترکیب. اول مفعول محذوف، یا مفعول محذوف ہے، یعنی وہ کیا ہے، یعنی لا تلقوا بایدیکم انفسکم، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب بتانے تہلکہ لفظ ہے قرآن میں، تو بتانے والتہلکہ والہلک والہلاک واحد، یعنی واحد فی المعنی، معنی میں سب ایک ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ما قبل سے اس کے اتصال کی کیا وجہ ہوگی کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اب اس کا کوئی شان نزول ہے، ما قبل سے کیسے اتصال ہوگا اس کا؟ تو فرماتے ہیں یعنی اس آیت
کہ اس آیت کے ما قبل سے اتصال کی وجہ یہ ہے کہ لما عزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرۃ القضاء، کہ جب آقا علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کا قصد فرمایا مکہ کا، ٹھیک ہے، تو عرضہ جمع من الصحابتی، تو اب مکہ کے لیے جا رہے ہیں حضور، عمرۃ القضاء قصد ہو گیا ہے، تو اب تمام صحابہ نے لضیق زادہم وقلت صبرہم بشکوہ من الاغنیاء، تو صحابہ نے صحابہ کی تو جمع من الصحابتی مطلب صحابہ کی ایک جماعت نے شکایت پیش کی، جو فقیر حضرات تھے انہوں نے، وہ یہ تو ارادہ جمع من الصحابتی، تو صحابہ کی ایک جماعت نے عریضہ پیش کیا اپنے زیادہ راہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے اور اپنے یعنی کم صبری کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے پاس زیادہ رقم تھا، ٹھیک ہے، اور صبر بھی نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے آقا علیہ السلام یعنی بشکوہ شکایت کو پیش کیا من الاغنیاء اغنیاء کی، تو اغنیاء کی شکایت کر دی لعدم اعطائہم المال، اغنیاء کے انہیں مال نہ دینے کی وجہ سے، اعطائہم یعنی لعدم اعطاء الاغنیاء المال، ٹھیک ہے، تو یعنی مالداروں کے مال نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے شکایت کر دی، فانزل اللہ تعالی خطابا لہم، تو اللہ رب العزت نے اغنیاء کو خطاب فرما کر نازل فرما دیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی انفقوا یا ایھا الاغنیاء، اے مالداروں حج کا عزم کرنے والوں پر خرچ کرو، یعنی جو فقیر حضرات ہیں ان پر جو ہے تم خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیسے کہ تم ہلاکت میں ڈال لو کنجوسی کر کے، بالبخل وعدم اعطائہم، کنجوسی اور کر کے اور ان کو نہ دے کر کے تم جو ہے اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان پر احسان کرو کہ اللہ رب العزت جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو قال علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ تعالی و بعید من الجنت و قریب الی النار، تو یہ وعید ہے بخیل کے لیے کہ کنجوس وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے دور اور جنت سے بھی دور اور جہنم کی آگ کے قریب ہو رہا ہے۔ ھذا کلہ فی الحسینی، اور یہ سب کا سب تفسیر حسینی میں ہے۔ ھذا المعنی یعنی وَبِهَذَا الْمَعْنَى يُنَاسِبُ عَطْفُ قَوْلِهِ وَلَا تُلْقُوا، تو اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم نے معنی بتایا تو اسی معنی کے اعتبار سے وَلَا تُلْقُوا کا عطف مناسب ہے، وَلَا تُلْقُوا وَأَحْسِنُوا، ان دونوں کا عطف کریں ہم، وَلَا تُلْقُوا اور تم اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا بلکہ تم جو ہے احسان کرو، ان دونوں کا عطف ہو جائے گا ان دونوں سے پہلے جو انفقو ہے کہ تم خرچ کرو، تو اس کا مطلب تم خرچ کرو، لا تلقو اور تم ہلاکت میں نہ ڈالو، واحسنوا اور احسان کرو، تو پتہ نہیں اسی شان نزول کے اعتبار سے سب کا عطف صحیح ہو جائے گا۔ وبہذا المعنی، تو اسی معنی کے اعتبار سے ولا تلقو کا عطف مناسب ہو جائے گا، واحسنوا اور ان دونوں کا یعنی ولا تلقو واحسنوا ان دونوں کا عطف مناسب ہے یعنی الی قولہ تعالی وانفقوا کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف عطف مناسب ہو جائے گا بانتظام الثلاثۃ تحت مخاطب واحد، ٹھیک ہے، ایک مخاطب یعنی سب کا مخاطب کون ہے؟ مالدار لوگ، تو ایک مخاطب کے تحت تینوں عبارت کی ترتیب ہونے کی وجہ سے، وہو اعنی قولہ تعالی، اور وہ میری مراد ہے کہ ولا تلقو، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک مخاطب کے تحت تینوں عبارتوں کا نظم ہونے کی وجہ سے وَهُوَ أَغْنِيَاءُ، یہ آنی نہیں ہے، وَهُوَ أَغْنِيَاءُ، اور وہ ایک مخاطب جو ہے مالدار لوگ ہیں، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا، اب یہ ہے کہ اللہ کا فرمان جو یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا اور تم نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اب اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ایک تو معنی یہی ہو گیا تفسیر، یا ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے ولا تلقوا یعنی یہاں نفقے میں اسراف سے منع کرنا ہے کہ تم خرچ میں بہت زیادہ جو بہا رہے ہو یعنی یہ نہ فضول خرچی نہ کرو، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ولا تلقوا اور تم جو ہے خرچ میں اسراف سے بچو، تو اسراف سے روکنا ہے، او انل اخطاء بالنقص یا جو ہے اپنے اہل و عیال کے نفقے میں کمی کر کے تم جو ہے غلطی کرنے سے بچو، ٹھیک ہے، اب یہ معنی ہو جائے گا۔
او ان ترک الغزو الذی ہوا تقویۃ للعدو، یا مطلب ہے ولا تلقوا، اور تم اس غزوے کو مت چھوڑو، تو غزوے کو چھوڑنے سے یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اس غزوے کو ترک نہ کرو، کہ جو غزوے کا ترک جو ہے دشمن کو مضبوط بنا دے گا۔ علامہ هو المروی، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے یہ روایت ہے، یعنی ان سے یہ روایت ہے کہ اس میں ولا تلقوا کا مطلب یہ ہے کہ تم غزوے کو نہ چھوڑو۔ ہاکدہ، اور اسی کو یعنی مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر فرمایا، کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی یہ ہے کہ ولا تلقوا کا مطلب یہ ہے کہ ولا تلقوا، اور تم جنگ میں جانے سے جنگ میں مت جاؤ بغیر ہتھیار اور بغیر جو ہے کپڑوں کے، مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنا بچاؤ کی چیز لے جاؤ، تو بتاؤ ولا تلقوا، تو یہ یعنی جنگ میں بغیر ہتھیار اور بغیر کپڑوں کے جانے سے منع کرنا ہے، کہ ایسے ہی مت چلے جاؤ، ولا تلقوا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسے ہی نہ ڈال دو، جیسے کہ یہ تفسیر زاہدی میں ذکر ہے۔ اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، مشہور روایت کیا ہے؟ تو مطلب مشہور یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہی عام بظاہر العبارت من القاء المرء نفسہ بالہلاکۃ ای ہلکن کانا کانا کی خبر مقدم، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہ عام نہیں ہے، ظاہری عبارت کے اعتبار سے یہ عام نہیں، یعنی یہ نہیں عام ہے، تو یہاں پر جو ہے روکنا کس ہے؟ تو یہ عام نہیں ہے، نہیں کرنا ہے یہ آدمی کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے، تو ہلاکت میں ڈالنے سے روکنا ہے، ایہ ہلاک انکان، اب ہلاکت چاہے جیسی ہو، تو اس کا مطلب یہ عموم ایسا ہو جائے گا کہ پیچھے والے تمام تفسیروں کو شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اب جو ہے کل غرق فی الماء قصدن، جیسا کہ یعنی قصد کر کے جو ہے پانی میں غرق کرنا، تو قصدن تو یہ بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے، ہاں، تو پانی میں ڈوب جانا، والحرق فی النار عمدن، ایسے جان بوجھ کر جو ہے آگ میں جل جانا، تو بتا رہے یہ تمام کو شامل ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اب ہلاکت جیسی بھی ہو، ٹھیک ہے، ایسے اکلہ سمن، ایسے زہر، اس کا زہر کو کھانا جان بوجھ کر، وقتلہ بالحدید، ایسے کسی کا یعنی دھار چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لینا، ٹھیک ہے، اب ایسے وَأَمْرِهِ بِهِ غَيْرَهُ، یا کو دھار چیز سے قتل کرنے کا مشورہ دے یا حکم دے، تو بتا رہے ہیں یہ بھی جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ، یا اس کے علاوہ جو ہیں، ٹھیک ہے، برخلاف گزشتہ شریعت کے لأن فی شریعت موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا ہی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، تو جو خودکشی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، نہ دوسرے سے کہنا، برخلاف گزشتہ شریعتوں کے کہ اس میں تو توبہ یہی تھی، اپنے آپ کو مارنا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ قبول نہیں کی جاتی، لم تقبل توبۃ امتہ، کہ ان کی امت کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، مگر یہ کہ الا بقتلہا نفسہا، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے، بیدہا، اپنے ہاتھ سے، جیسا کہ اس کی طرف اللہ کا فرمان یہ اشارہ کر رہا ہے، فتوبوا الی بارئکم، کہ تم اپنے خدا سے توبہ کرو، اور توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ تو اب یہ ہے ومن ھذا تمسک بہذہ الآیت، تو بتانے اسی وجہ سے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اذا دخل فی، یعنی اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب کہیں وبا پھیل جائے تو اب یہ ہے کہ وہاں سے نکلو نہ، کہ دوسرے مصیبت میں پڑے، یا وہاں جاؤ مت کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، تو اسی آیت سے استدلال کیا گیا، تو اسی وجہ سے اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جب اذا دخل فی بلدۃ وباء وطاعون، کہ جب کسی شہر میں وبا اور طاعون داخل ہو جائے تو ینبغی اللہ يدخلہ المرء، تو مناسب یہ ہے کہ آدمی اس میں نہ جائے، لأن فیہ القاء نفسہ بیدہ الی الہلاکۃ، اس لیے کہ وہاں جانے میں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات پوری ہوگی۔ اب دیکھو، یعنی اس کا تعلق یہ ہوگا کہ مناسب یہ ہے کہ اس میں داخل بھی نہ ہو، ایسے ینبغی ان نہ ہو، یعنی امتناع الفرار، اور مناسب یہ ہے کہ یعنی بھاگنے سے بھی رکے
اس شہر سے، یعنی مناسب یہ ہے کہ بھاگنے سے بھی اس رک جائے اس شہر سے، کان فیہ کہ جس شہر میں یہ ہے، ووقع فیہ ذالک اور اس شہر میں یہ وبا پھیل گئی، تو اس شہر سے بھاگنے سے بھی رکے، یہ مناسب ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ نطقت بہ الاحادیث الکثیرہ، جیسا کہ اس پر بہت سی یعنی کیا ہے آیات تو احادیث صحیحہ ناطق ہیں کہ یعنی وہاں سے بھاگنا نہیں ہے اور جو ہے وہیں پر یا اس میں جانا بھی نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس صورت میں انشاءاللہ تعالی عنقریب بیان کریں گے۔ اور یہ قتال کے مسائل کا تکملہ ہے، جو قتال کے مسائل سورہ بقرہ سے ہیں، تو یہاں مکمل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔